ٹو بی ویری آنیسٹ میرے اپنی فیملی سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کام تم نے شروع کر دی ہیں، کیا نہیں کر دیے. اور یقیناً یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کی دیکھیں، اگر آپ دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اور یہ بیسیکلی میں پہلی دفعہ اپنا ویلاگ بنا رہا ہوں، اور اس کا بیسک پرپز ہے کہ جو ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے ہمیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو دکھائیں کہ اس میں کیا مشکلات ہیں، یا جو ڈونیشن زکوٰۃ وغیرہ جو دوستوں کی طرف سے مجھے ملتی ہے اس کو کس طرح بہتر طور پہ ہم مستحق تک پہنچاتے ہیں. مجھے اگر کسی انسان کی عزت نفس کا خیال نہیں ہوتا تو کاش میں جن لوگوں کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی زندگی آپ کو یا ان کے ساتھ کوئی ایک دن دکھا سکتا. کاش. السلام علیکم. اچھا دوستو، اس وقت میں لالو کھیت کے ایریے میں موجود ہوں، اور یہ جو میرے عقب میں آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ لالو کھیت کی مارکیٹ ہے. اور اس وقت میں جو آلو والی مشین ہے وہ لینے جا رہا ہوں. تو کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ سامنے کچھ دکانیں جہاں وہ لوہے والا برج بنا ہوا ہے، تو ان دکانوں پہ آئے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو امانت مجھے ملتی ہے لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے. اچھا، یہ میں تقریباً اس ایریے کے قریب آ چکا ہوں، اور کوئی 20 قدم کے فاصلے پہ باقی وہ دکان رہ گئی ہے. اور آئیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ریٹ ملتے ہیں. ویسے اندازہ تو ہے مجھے کہ تقریباً کیا ریٹ ملے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ لالو کھیت سنا ہے کہ کافی سستی مارکیٹ ہوتی ہے بنسبت کراچی کے جو دوسرے مارکیٹس ہوتی ہے. لیکن یہ اندازہ صحیح طور پہ تب ہوگا جب میں جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ جی کس طرح یہاں پہ جو ہے وہ سستی چیزیں ملتی ہیں. اچھا، یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ پرانے برتن بھی ملتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پرانے برتن رکھے ہوئے ہیں. اور یہ والی گلی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہاں سے وہ چیز ملے گی جو میں چاہتا ہوں. اچھا، اس وقت میں موجود ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لالو کھیت کے پاس کوئی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ یہ ڈبل والی مشین صرف ایک ہی صاحب کے پاس موجود ہے. حالانکہ یہ اس کا جو گیج ہے وہ بہت تھوڑا کم نظر آ رہا ہے. 4,500 کی سنگل میں مل رہی ہے. اس کا کیا ریٹ بتایا انہوں نے؟ 4,000 بتایا، لیکن اس کا گیج بہت کم ہے. یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اتنا ہلکا ہے کہ آپ آسانی سے اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن بقول دکاندار صاحب کے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ لے لیں، اس میں 2 کلو آئل ڈالیں گے تو جو ہے وہ آپ کو سستی پڑے گی. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے لالو کھیت کی، یہ مجھے ریزنیبل لگی بنسبت جو صدر والی مارکیٹ میں گھوم کے آیا ہوں، اور یہاں کے جو پرائزز ہیں وہ کچھ بہتر لگے مجھے. آئیں باقی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں. اچھا، یہ اس وقت میں انکل کی دکان پہ موجود ہوں، اور نہیں آپ کے نہیں بنا رہا، اور انکل آ چکے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جو ڈبل والی مشین ہے وہ بظاہر تو تھوڑی ہلکی لگ رہی ہے، اور اگر پرائز ریزنیبل ہے کیونکہ میرا جو بجٹ ہے وہ اس بجٹ کے اندر مجھے یہی چیز کرنی ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان میں 99% لوگ کووڈ SOPs کا خیال نہیں رکھتے، اور میں کیونکہ ایک ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتا ہوں تو میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو انکل سے میں کہوں گا کہ جی السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام انکل. اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے آپ کتنے کم کر سکتے ہیں؟ کیا نام ہے؟ من کے لا. شکیل بھائی، ایک چیز میں سب سے پہلے آپ کو بریف کر دوں. میرا انٹرویو لے. 2 منٹ. میرا انٹرویو لے. صرف 2 منٹ. من کے لا بابر بھائی. من کے. اچھا، شکیل بھائی ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہیں، تو جو ان کے پاس پہلے گاہک آیا اس کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی تبازی نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اچھی چیز لوں اور ریزنیبل پرائز میں لوں، کیونکہ جو امانت مجھے ملتی ہے اس کو بہتر طریقے پہ استعمال کرنے کے لیے یہی ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ پہلے مارکیٹ کا وزٹ کریں. اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ مطلب ایک ریٹ میں ریزنیبل پرائز مل جاتی ہے. یہ کہ آج کل کے دور کے اندر جو جینین چیزیں ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بڑا مشکل ہے آج کل. مطلب میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ 50% سے زیادہ جو تاجر حضرات ہیں وہ
جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے. अंकल पूछ रहे हैं ये क्या मजाक लगाया हुआ है. نہیں مذاق نہیں ہے انکل, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اور جو زیادہ تر تاجر حضرات ہیں وہ صرف اپنی چیز نکالنے کے لیے ان کی زیادہ تر خوبیاں بتاتے ہیں, لیکن جو صحیح مشورہ ہے وہ بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے. حالانکہ یہ چیز بہت بری لگی انکل کو, لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں. مطلب آٹے میں نمک کے برابر بہت سارے لوگ صحیح بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا اگر برا تجربہ رہا ہے تو آپ سب لوگوں کا برا رہے. نہیں بھائی, یہ دنیا چل رہی ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے, اور انہی لوگوں کی مدد کے ذریعے سے میں یہاں پہ ہوں. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس نظام میں اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے ان بندوں کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اچھا, کیا نام بتایا آپ؟ शकील अहमद. شکیل بھائی, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں بیسیکلی ولاگر ہوں, لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کسی نے کچھ پیسے دے دیے, کسی نے کچھ, تو یہ جس شخص کے لیے لے رہا ہوں وہ بیچارہ مستحق آدمی ہے, اور کرا کے ہم نے کچھ ڈونیشن زکوٰۃ صدقات کر کے کچھ اماؤنٹ لیا ہے. تو مجھے سب سے پہلے تو اس میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا منافع نہ لیں, لیکن آٹے میں نمک برابر کتنا. اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا, تو انشاءاللہ ابھی اس وقت نماز کے لیے چلتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہے. الحمدللہ ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو گئے, اور چلتے ہیں ابھی اسی شاپ پہ جہاں ہم گئے تھے اور پرچیزنگ لی تھی. تو آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ رشید بھائی میرے ساتھ ہی گئے تھے نماز پڑھنے, تو ان کی شاپ اس وقت بند ہے. نماز کے لیے گئے, جو کہ اچھی چیز ہے آج کل کے مسلمانوں میں. تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ نماز جو ہے وہ بالخصوص انسان اپنے ذات کے لیے پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو نیکی کی توفیق دے, اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کے کاروبار میں اور زندگی میں برکت ہوتی ہے تو نماز پڑھا کریں. اچھا شکیل بھائی, ایک تو یہ کہ اس کا پورا سیٹ اپ بنائیں گے آپ, اس کے اوپر یہ جو پتیلے ہیں اس میں ڈھکن بھی ہے نا, دونوں کے پورا کمپلیٹ ہے. اچھا, مجھے کیچپ باٹلز بھی چاہیے 4, وہ کر دیجیے گا جو نارمل باٹلس ہیں, صحیح ہے, ریزنیبل پرائس میں. اس کے علاوہ ایک آلو کٹر آپ کو میں نے یہ والا کہا تھا. اس کے بعد یہ, اور ایک زنجیر چاہیے اور ایک تالا چاہیے ریڑھا بند کرنے کے لیے. تو وہ بھی کوئی مضبوط, جاندار اور مناسب قیمت والی جو ہے وہ چیز دے دیجیے گا. صحیح ہے. ایک تالا بھی دے دیجیے گا. اچھا, یہ میں اس وقت شکیل بھائی کی دکان پہ ہوں, اور اس دکان کی خوبی ہے کہ ایک چھت کے نیچے تقریباً جو چیز مجھے ریکوائرڈ ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہے, اور دستیاب ہے. ایک تو ریزنیبل پرائز میں ہے, دوسرا کیونکہ یہ مارکیٹ ہے, یہاں ہول سیل میں اور ریٹیل میں کچھ چیزیں ملتی ہیں, تو ریٹ مناسب ہے, نہ بہت زیادہ اچھا ہے نہ بہت زیادہ برا ہے, تو مناسب ریٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, پورا سیٹ اپ کر کے دے رہے ہیں. اور آگے پھر چلتے ہیں, آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ کمپلیٹ سامان ہمارا تیار ہو جاتا ہے. کمپلیٹ سیٹ اپ جو ہے, ڈبل والی مشین ہے, یہ فائبر کا سلنڈر ہے, آلو کٹر ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ زنجیر ہے, پائپ ہے, تالا ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آلو پیاز, یہ اپنا چھلکے اتارنے والا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 بوتلیں ہیں, مطلب جو اس کی نیسیسری چیزیں ہیں وہ ساری ہیں. اس کے علاوہ اس کی ٹی ہے, اور تمام تر تقریباً چیزیں آ گئی ہیں. اچھا, یہ جو ہے وہ ٹوٹل بنا ہے بل, وہی چیز رہ گئی تھی جو کہ 250 کی ایڈ کی گئی ہے, اور 15,030 روپے کا ٹوٹل بل بنایا ہے انہوں نے, جس کا یہ سامان ہے ٹوٹل. صحیح ہے جی. اچھا, اس وقت رشید بھائی کو جو میں نے پیمنٹ کی ہے وہ ٹرانسفر کیے ہیں پیسے جو بھی ان کے بنتے تھے, اور اس وقت میں جا رہا ہوں آٹو رکشہ کروانے, اور دیکھتے ہیں ابھی رکشہ کتنے کا ہوتا ہے, اور جن کے پاس مجھے جانا ہے اس کے لیے کرواتا ہوں. آ جائیں دیکھتے ہیں. کراسنگ جانا ہے کیا لوگ؟ نہیں جاؤ گے؟ چلیں جی, یہ صاحب تو نہیں جا رہے, آ جائیں دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا لیں گے. ہاں بابا, کراسنگ جانے. کیوں یار کراسنگ نہیں جا رہے؟
اچھا حیرت ہے، یہاں سے کوئی کراسنگ نہیں جا رہا. میرے خیال میں رات کا ٹائم ہے اور تھوڑا سا رش ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے کوئی نہیں جا رہا. چلے دیکھتے ہیں. ہاں بھائی کراسنگ جاؤ گے؟ کراسنگ کیا لوگے؟ اچھا یہ میں اس وقت آٹو رکشا میں بیٹھا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سامان میرے ساتھ یہ موجود ہے. یہ سلنڈر ہے اور یہ میں بیٹھا ہوں. تو رشید بھائی کی مہربانی ہے اور انہوں نے بہت ریزنیبل پرائز لگائی ہے. ٹوٹل جو بل بنتا ہے وہ بنتا ہے 15,030 کا. تو 15,000 جو ہے وہ میں ان کو ٹرانسفر کر چکا ہوں. اچھا اس وقت میں آٹو رکشا میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں. اس وقت یہ سامان اپنے گھر رکھوں گا لیکن کیونکہ عزت نفس کا خیال ہے، ایون اس کو بہت سارے لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں. کچھ لوگ مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ میرے اپنی فیملی سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کام تم نے شروع کر دی ہیں، کیا نہیں کرتی ہے. یہ میرے لیے ایک چیلنجنگ کام ہے. لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اتنی خواری کاٹتے ہو تمہیں اس چیز کا کیا ملتا ہے. اور دیکھیں اس میں ٹائم تو سرو ہوتا ہے، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کاموں کو بھی کنٹینیو کریں تو میرا یہ ایمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہترین جزا ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب سے میں نے اس طرح کے کام اسٹارٹ کیے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مطلب جتنی میری توفیق ہوتی ہے، چاہے وہ میری ایفرٹس ہوں یا زکوٰۃ کے مد میں پیسے ہوں یا ڈونیشن کی مد میں، تو جب سے یہ چیزیں میں نے نکالنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بہترین جزا اور مجھے بدلہ دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتا. اور یقیناً یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو لوگوں کی دیکھیں اگر آپ دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اور اس وقت ہم تینٹی سے پی آئی بی کالونی کے ٹورڈس والے روڈ پہ ہیں اور شہید ملت سے سیدھا ہم جائیں گے کراسنگ اپنے گھر پہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جو حسب توفیق ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں، لیکن جو حسب توفیق ہو نیت یہ رکھ کے دیں کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے توفیق دی ہے، آپ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں خالصتاً آپ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس کام کی طفیل میری زندگی میں میری معمولات میں اللہ تعالیٰ برکت فرما. تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہوں. اور میں آپ کو اپنے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بتاتا ہوں. دیکھیں زندگی میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن میرے کیریئر کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، جو میں کماتا ہوں اپنا رزق حلال، اس میں سے کچھ مخصوص حصہ جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی یا میں جتنا نکال سکتا ہوں، حالانکہ وہ ایک بہت کم حصہ ہے، میں آپ کو ورڈز میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ آٹے میں نمک برابر ہے. تو وہ میں اپنے والدین کے لیے ہر مہینے کی تنخواہ سے ضرور نکالتا ہوں. اور میں آپ کو پریکٹیکلی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ کرنا اسٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ ایسا تھمایا ہے، ایسے ذرائع سے مجھے رزق دیا ہے یا اتنی برکت ڈالی ہے میرے کام میری زندگی میں کہ آپ کو میں ورڈز میں نہیں بتا سکتا. اور یقیناً جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. اور ماں باپ کی خدمت ایک بہت بڑا اجر ہوتی ہے، شاید اس کو ورڈز میں آپ بیان نہیں کر سکتے. میں ایک بہت گناہ گار انسان ہوں،
اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے اور میں مزید کوشش کروں گا. مطلب یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا. اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایسی 1000 زندگیاں بخشے, میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا کوئی ایک احسان بھی نہیں اتار سکتا. تو جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کروں اور ان کی مدد کروں. حالانکہ الحمدللہ میرے والد صاحب کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ریٹائر ہیں. آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاید ضرورت بھی ہوگی, لیکن یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک انسینٹیو ہوتا ہے بینگ اے پیرنٹس. میرے بھی بچے ہیں اور چاہے وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے, لیکن ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ کو چھوٹے سے وہ بڑا کرتے ہیں اور چھوٹے سے بڑا کرنے کے بعد وہ ہر تکلیفیں دکھ آپ کے لیے سہتے ہیں, تو جب آپ اس لیول پہ آ کے ان کی جو تھوڑی بہت خدمت کر سکتے ہیں وہ ضرور کیا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی اپنی دنیا بھی بہتر ہوگی. تو آئیں اپنے باقی جرنی کی طرف چلتے ہیں, آپ کو باقی چیزیں دکھاتا ہوں. اچھا, یہ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں, اور انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. یہ میرا بیگ ہے. جی السلام علیکم دوستو, اس وقت میں موجود ہوں لالو کھیت کا علاقہ ہے غریب آباد, جہاں سے ہم فنگر چپس کے لیے کاؤنٹر ہمیں پسند آیا ہے اور وہ لینے کے لیے اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا مضبوط لوہے کا جو کاؤنٹر ہے وہ ہم نے پسند کیا ہے. اچھا دوستو, اس وقت میں سوزوکی کے اندر بیٹھا ہوں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں یہ سوزوکی ہے, اور آپ لوگوں سے اس وقت میں اس لیے بات کر رہا ہوں, جو کاؤنٹر ہم نے لیا ہے یہ چپس کے لیے, اس کو ویلڈنگ والے کے پاس لے کے جانا پڑے گا اور تھوڑا سا ریپیئر ہوگا. ریپیئر ان ٹرمز ہوگا کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھیا ہے, اس کو ہمیں چھوٹا کروانا پڑے گا. اگر یہ کاؤنٹر ہم نیا بنواتے تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 40 سے اوپر کا پڑتا. تو ابھی اس کو ہم نے پرچیز کیا ہے صرف 15,000 کی قیمت میں کرایہ لگا کے, اور اس کے بعد ویلڈر میرے خیال میں 2-4 ہزار روپے اور لگیں گے, تو یہ میکسیمم 20 تک پڑے گا. اور یہ مضبوط کاؤنٹر ہے. تو یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں جو آپ کی امانت مجھے ملتی ہے اس کو کس طرح خوار ہو کے مجھے ساری چیزیں کروانی پڑتی ہیں, اور الحمدللہ یہ میرا پیشن ہے اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا جزا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. جی السلام علیکم, اس وقت میں موجود ہوں ویلڈنگ کی شاپ پہ, اور ویلڈنگ کی شاپ پہ اس کاؤنٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ والا وہ کاؤنٹر ہے, اس کو ریپیئر کریں گے. یہ ایک تو اس کی لینتھ چھوٹی ہوگی, پلس اس کے جو ہے یہاں پہ شیلف بنے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی اس وقت میں ویلڈنگ والے کے پاس ہوں, یہ کام ابھی سٹارٹ کر رہا ہے اپنا, اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جی یہ دیکھیں اس وقت یہ کام ہو رہا ہے اور کٹائی کر کے کروا رہے ہیں. اچھا دوستو, یہ ویڈیو دکھانے کا جو بیسک پرپس ہے میرا وہ یہ کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ہماری جرنی شروع ہوئی, اور ہم نے جا کے پورا ایک فنگر چپس کا اسٹال کے لیے کیا مشکلات ہمیں پیش آئی. ہم نے سامان لیا, اس کے بعد ایک کاؤنٹر, اچھا کیا اس میں مشکلات آئی اور کون کون سا سامان ہم نے اس میں پرچیز کیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم نے فنگر چپس کے لیے سارا سامان پرچیز کیا. السلام علیکم دوستو, یہ ویڈیو کا آخری حصہ ہے, اور یہ ساری جرنی جو میں نے شروع سے لے کے آخر تک اس کو ریکارڈ کیا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا, اس کا بیسٹ پرپس یہ کہ ایک تو یہ کہ جو آس پاس ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں اور جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جا کے خود پرسنلی ویریفائی کرتے ہیں. اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, میں بڑا مشکور ہوں بالخصوص ان دوستوں کا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں, چاہے وہ تعاون ڈونیشن کی صورت میں ہو یا وہ تعاون زکوٰۃ کی صورت میں ہو. اور مجھ جیسے ناچیز انسان سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھوڑی بہت مجھے توفیق دی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ایفرٹ سے, چاہے وہ ایفرٹس وہ میرا ٹائم کنزیومنگ ہو
اور میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک ویکینڈ مجھے ایک دن کے لیے ملتا ہے، باقی 3 ویکینڈ جو ہیں وہ میرے 2 دن کے ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں ان 2 دنوں کو یا ایک دن کو مہینے کے بہتر طور پہ یوٹیلائز کر سکوں. تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ جو امانت مجھے ملتی ہے، جن بھی کیسز کے حوالے سے میں اپنے پیج پہ اپڈیٹ کرتا ہوں، اس کو بہتر طور پہ کس طرح ہم اور آپ مل کے استعمال کرتے ہیں. اور میں بہت مجبور ہوں کہ جن لوگوں کے لیے یہ کام کرتا ہوں میں ان کے چہرے نہیں دکھا سکتا، اور اس میں شاید ان کے لیے بھی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں اور کسی سے مانگ نہیں سکتے. اور ایک چیز یہاں پہ میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میری نہ صرف یہ کہ کچھ دوستوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بلکہ میری اپنی فیملی میں طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہو رہا ہے. تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کے لیے آپ برا بھی نہ سوچیں. دیکھیں، رہنے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کون سا شخص ضرورت مند ہے، اور یہ اللہ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں سے کچھ بندے چنتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے. یہ میرا پہلا ویلاگ تھا، اور میں آپ لوگوں کی رہنمائی مزید چاہیے ہوگی. ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے اندر مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں بولنے میں کوئی اتنا اچھا ویلاگر نہیں ہوں. تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اس پہ معذرت چاہوں گا. اور جو چیزیں اس میں نے دکھائی ہیں وہ دیکھیں، یہ کوئی کسی کے اوپر میرا احسان نہیں ہے. الحمدللہ یہ میرا پیشن ہے. اور آپ بلیو کریں، اگر آپ ایک دفعہ خود اس مرحلے سے گزرے کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے. ضرور مجھے بتائیے گا اپنے کمنٹ سیشن میں کہ یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اور اگر آپ کی حوصلہ افزائی مزید رہی تو انشاءاللہ اس طرح کی مزید چیزیں آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتا رہوں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس فیس بک چینل کو، اور جو یہ یوٹیوب کا لنک میں نے دیا ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اگر آگے جا کے اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے مجھے تھوڑی بہت ارننگ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس ارننگ میں سے جتنا ممکن ہو سکا میں ان فلاحی کاموں کے لیے ضرور استعمال کروں گا. اسی بات پہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.